السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاسلام وهو التصدیق والاقرار باللہ کما هو واقع۔ راوی کی شرطوں کا ذکر چل رہا ہے۔ 3 شرطوں کا ذکر یہاں تک تفصیل سے مکمل ہوا۔ اب یہاں سے چوتھی شرط اسلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ راوی کا مسلمان ہونا شرط ہے، اس لیے کہ کافر انسان تو اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے تعصب کی بنیاد پر، اس لیے کافر کی بات اور روایت معتبر نہیں ہوگی۔ اب اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام سے مراد کیا ہے، تو فرماتے ہیں وہ تصدیق اور اقرار باللہ کا نام ہے۔ اقرار باللہ، اللہ کا اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، جیسے کہ واقع ہے، جیسے کہ ثابت ہے۔ تو تصدیق نام ہے صدق کی نسبت مخبر کی جانب کرنا اختیار سے، یعنی اپنے اختیار اور قدرت سے صدق کی نسبت مخبر کی جانب کرنا، یہ تصدیق ہے۔ اس لیے کہ اذعان اور یقین یہ تو کبھی کبھی کافر کے لیے بھی حاصل ہو جاتا ہے، کافر کے لیے بھی، لیکن کافر کو جو اذعان اور یقین ہوتا ہے اس کا نام ایمان نہیں رکھا جاتا، کیونکہ اس کے اذعان میں مخبر کی جانب صدق کی نسبت کرنا اپنے اختیار سے یہ نہیں پایا جاتا کہ وہ مخبر کی جانب صدق کی نسبت اپنے اختیار سے نہیں کر سکا ہے، حالانکہ اس کے لیے بھی یقین کا حصول ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ کافر لوگ نبی اکرم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اب کافروں کے لیے علم قطعی کا تو حصول ہے، اذعان حاصل ہے، لیکن مخبر کی جانب صدق کی نسبت کرنا یہ معنی ان کے لیے ممنوع ہے۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے، کیا مان بھی لیا جائے کہ یہ مخبر کی جانب صدق کی نسبت کرنا ان کے اختیار سے ہے، تو اب ان کا کفر جو ہوگا وہ دوسرے علامات انکار کے پائے جانے کی بنیاد پر ہوگا، کہ دوسرے ایسی علامات ان کے اندر موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں، جیسے کہ یہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، زنار وغیرہ لٹکاتے ہیں، تو ان کی بنیاد پر اب انہیں کافر کہا جائے گا۔ فرماتے والاسلام، اور اسلام ضروری ہے، وہ التصدیق والاقرار باللہ، اور اسلام وہ تصدیق ہے اور اقرار باللہ ہے، کما ہوا واقع، جیسے کہ یہ واقع ہے۔ فالتصدیق عبارت عن نسبت الصدق الى المخبر، تو تصدیق نام ہے صدق کی نسبت کرنا مخبر کی جانب اختیارا، اپنے اختیار سے۔ لأن الاذعان قد يقع فی قلب الکافر، اس لیے کہ اذعان کبھی کبھی واقع ہو جاتا ہے کافر کے دل میں بالضرورت، ضروری طور پر، یعنی بغیر کسی دلیل کے۔ ولا یسمى ذلك ایمانا، اور اس کا نام ایمان
نہیں رکھا جاتا کہ یہ علم ضروری کا حصول اس کو ہو گیا لیکن پھر بھی اس کو ایمان نہیں کہیں گے، کیونکہ اس میں مخبر کی جانب صدق کی نسبت کرنا نہیں پایا جاتا۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ کافر نبی کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو جیسے کہ اس کے بارے میں یہ علم ان کو حاصل ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ایسی نبی کے بارے میں بھی یہ دلیل سے جانتے ہیں، قطعی طور پر جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ وحصول هذا المعنى للكفار ممنوع، اور کافروں کے لیے اس معنی کا حاصل ہونا یہ ممنوع ہے۔ کون سا معنی؟ کہ مخبر کی جانب صدق کی نسبت کرنا اپنے اختیار سے۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اور اگر اس معنی کو تسلیم بھی کر لیا جائے، فَكُفْرُهُمْ بِاعْتِبَارِ امارات الانکار، تو ان کا کفر انکار کی علامات کے اعتبار سے ہوگا۔ والاقرار، اور اقرار کرنا شرط الاجراء الاحکام، یہ اجراء احکام کے لیے شرط ہے۔ اور رکن، یا رکن ہے تصدیق کے مثل، یعنی جیسے تصدیق یہ اسلام کا رکن ہے، ایسے ہی اقرار بھی اسلام کا رکن ہے۔ اور بعد میں یہ کہا ہے کہ اقرار یہ اجراء احکام کے لیے شرط ہے۔ تصدیق کرنا، اقرار باللہ باسمائہ و صفاتہ، اللہ کے اسماء اور اس کے صفات پر ایمان لانا۔ بدل من قولہ باللہ، یہ اللہ سے بدل ہے، یعنی تصدیق کرنا، اقرار کرنا اللہ کے اسماء اور اس کے صفات کی۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالْوَاقِعِ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ واقع سے متعلق ہو، المقدر لہوا، جو مقدر ہے اور خبر ہے ہوا کی، یعنی جو بیچ میں آیا نا متن کے بعد کما ہوا واقع، تو یہ جو مقدر ہے نا واقع، جو ہوا کی خبر ہے اس سے متعلق ہو۔ اب آگے یہ بتاتے ہیں کہ مشتقات اسما سے مراد کیا ہے اور صفات وغیرہ سے مراد کیا ہے، جو متن میں آیا کہ اسما اور صفات پر اقرار کرنا۔ فرماتے ہیں والاسماء ہی المشتقات، اور اسما وہ مشتقات ہیں جو رحمان اور رحیم سے ہوں، یعنی ایسے مشتقات جو ذات کے ساتھ ساتھ صفت پر بھی دلالت کرتے ہوں۔ والعلیم والقدیر، اور علیم و قدیر۔ والصفات ہی مبادی المشتقات، اور صفات سے مراد مبادی مشتقات ہیں، مثلا علم اور قدرت۔ وقبول احکامہ و شرائعہ، اور اس کے احکام کو قبول کرنا اور اس کے شرائع کو قبول کرنا۔ شرائع سے مراد وہ احکام جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں، دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں، ان کو قبول کرنا۔ فرماتے ہیں اس عبارت کے بارے میں یحتمل ان یکون مرفوعا، یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مرفوع ہو معطوف و اقرار پر، معطوف و اقرار پر تو یہ مرفوع پڑھا جائے گا، والاقرار باللہ وقبول احکامہ وشرائعہ۔ ویحتمل ان یکون مجرورا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مجرور ہو، تو ایسی صورت میں معطوف ہوگا ان کے قول باسمائہ وصفاتہ، والاقرار باللہ واسمائہ وصفاتہ وقبول احکامہ وشرائعہ، یہاں تک۔ والشرط فیہ البیان اجمالا کما ذکرنا، اور اس میں شرط اجمالی بیان ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا، یعنی اسلام ضروری ہے تو ایمان لانا یہ اجمالی ایمان کافی ہے، شریعت کا تفصیلی طور پر بیان کرنا یہ ضروری نہیں، بس اتنا کہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ حق ہے، میرا اس پر ایمان ہے، اور اللہ تعالی اپنی تمام صفات کے ساتھ ثابت ہے، قدیم ہے، حق ہے، یہ اجمالی بیان ہی کافی ہے، اجمالی بیان ہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں الشرط فی الاسلام، یعنی اسلام میں شرط بیان الشرائع اجمالا، شرائع کا بیان کرنا اجمالی طور پر، بأن یقول، بإن طور کے کہے کل ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو حق، ہر وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو وہ حق ہے۔ فأن اللہ تعالی مع جمیع صفاته قدیم، اور اللہ تعالی اپنی تمام صفات کے ساتھ قدیم ہے، ثابت ہے، حق ہے۔ وقد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتفی بالایمان الاجمالی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا ہے ایمان اجمالی پر، ہے نا، ایمان اجمالی پر اللہ کے رسول نے اکتفا کیا کہ آپ نے
ایک اعرابی کی شہادت کو قبول کیا رمضان کے چاند کے سلسلے میں، رمضان کے چاند کے بارے میں، کہ آپ نے اعرابی سے کہا، ان اعرابی سے کہ جنہوں نے رمضان کے چاند کی گواہی دی تھی، تو آپ نے کہا اتشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو راوی نے کہا کہ ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کے نام کہنے کی بنیاد پر ان کی شہادت کو قبول کیا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی لائی گئی، ایک باندی، تو آپ نے اس باندی سے کہا اللہ کہاں ہے؟ تو باندی نے کہا فی السماء. فقالا، تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو باندی نے کہا انت رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کے مالک سے کہا کہ تم اس کو آزاد کر دو کہ یہ مومنہ ہے. تو ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اجمالی پر اکتفا کیا ہے. اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اسلام جو شرط ہے ایمان لانا، یہ ایمان اجمالی کافی ہے. ایمان اجمالی کافی ہے، تفصیل کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے. حیث قال الاعرابی، کہ آپ نے اعرابی سے کہا شہیدہ بہلال رمضان، جس نے رمضان کے چاند کی گواہی دی تھی، آپ نے کہا تھا اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں؟ قالت، تو اعرابی نے کہا نعم، ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. فقبل شہادتہ، تو نبی اکرم نے ان کی شہادت کو قبول کیا. وحکم بالصوم، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. وقال لجاریہ، اور آپ نے ایک باندی سے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، تو باندی نے کہا آسمان میں. فقال من انا، کہا میں کون ہوں؟ فقالت انت رسول اللہ، کہا تم اللہ کے رسول ہو. فقال لمالک یا اعتقها فانها مؤمنہ، تو آپ نے اس کے مالک سے کہا کہ اس کو آزاد کر دو کہ یہ مومنہ ہے. وقال بعض المشائخ، اور بعض مشائخ نے یہ کہا لا بد من الوصف علی التفصیل، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ایمان اجمالی کافی نہیں ہے بلکہ تفصیل کا بیان کرنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی عورت بالغہ ہوئی، بالغہ، اور اس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہو چکا تھا، اور اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ اسلام کو تفصیل سے بیان نہ کر سکی، اب یہ عورت اپنے شوہر سے بائنہ ہو جائے گی، اور اس کا اسلام کے بارے میں تفصیل بیان نہ کرنا اس کو ردت شمار کیا جائے گا. لیکن مصنف نور الانوار فرماتے ہیں کہ اس میں تو حرج عظیم ہے جو بالکل مخفی نہیں، کہ بالغ ہونے کے وقت میں ہی عورت اسلام کی مکمل تفاصیل کو جان لے، یہ تو متعذر ہے اور مشکل کام ہے. اس لیے یہ حکم لگانا درست نہیں ہے، بلکہ انسان کے ایمان کے ثبوت کے لیے ایمان اجمالی ہی کافی ہے، مفصل تفصیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. وقال بعض المشائخ، اور بعض مشائخ نے کہا لا بد من الوصف علی التفصیل، تفصیلی بیان کرنا ضروری ہے. حتی اذا بلغت المرأة، یہاں تک کہ جب عورت بالغہ ہوئی، فاستوصفت الاسلام، تو اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا، فلم تصف، تو وہ بیان نہ کر سکی، فإنها تبین، تو وہ بائنہ ہو جائے گی اپنے شوہر سے. وجعل ذلك ردۃ منها، اور اس کی جانب سے اس کو ردت شمار کیا. وفیہ حرج عظیم لا یخفی، اور اس میں حرج عظیم ہے جو مخفی نہیں ہے. ولہذا لا يقبل خبر الکافر والفاسق والصبی والمعتوبہ والذی اشتدت غفلته. اب یہاں سے مصنف تفریع پیش کرتے ہیں انہی چاروں شرطوں پر، علی غیر ترتیب لف و نشر، غیر مرتب طریقے پر. کیا مطلب؟ کہ جس طریقے پر، جس ترتیب سے مصنف نے چاروں شرطوں کا ذکر کیا ہے، اس ترتیب کے مطابق تفریع کا ذکر نہیں کیا بلکہ وہ غیر مرتب ذکر کیا ہے. فرماتے کافر یہ راجع ہے اسلام کی جانب، یعنی اسلام ضروری ہے، لہذا کافر کی خبر معتبر نہیں ہوگی، کافر کی خبر معتبر نہیں ہوگی. اور فاسق یہ راجع عدالت کی جانب، اور بچے کی جانب کیا، اور سبھی بچہ اور معتوبہ یہ کمال عقل کی جانب راجع ہیں، اور وہ جس کی غفلت شدید ہو وہ ضبط کی جانب راجع ہے.
کہ لہذا یہ ضابط نہیں ہے، اس لیے اس کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔ فرماتے وَلِهَذَا لَا يُقْبَلُ خَبْرُ الْكَافِرِ، یہی وجہ ہے کہ قبول نہیں کی جائے گی کافر کی خبر، فاسق کی خبر، بچے کی خبر، معتوہ کی خبر، والذی اشتدت غفلتہ، اور اس کی خبر کہ جس کی غفلت شدید ہو، تفریع علی الشروط الاربع، یہ شروط اربع پر تفریع ہے، علی غیر ترتیب لف و نشر غیر مرتب کے طور پر، فالکافر راجع الاسلام، تو کافر یہ راجع ہے اسلام کی جانب، یعنی چوتھی شرط اسلام کی خبر سب سے پہلے ذکر کی، اس کی تفریع سب سے پہلے ذکر کی کافر۔ والفاسق الی العدالت، اور فاسق عدالت کی جانب، کہ فاسق کی شہادت معتبر نہیں ہے اس لیے کہ اس میں عدالت نہیں۔ والصبی والمعتوہ، اور صبی اور معتوہ کمال عقل کی جانب۔ والذی اشتدت غفلتہ، اور جو جس کی غفلت شدید ہو وہ ضبط کی جانب۔ واما الاعمى، اور رہے اندھے اور محدود فی القذف، عورت اور غلام، تو ان کی خبر قبول ہوگی۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی اندھا انسان کسی حدیث کو بیان کرے، یا محدود فی القذف بیان کرے، یا عورت بیان کرے، یا غلام، تو ان کی روایت قبول کر لی جائے گی۔ ان میں شہادت کی ان کی شرطوں کے پائے جانے کی بنیاد پر، کہ روایت کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں چاروں ان میں معتبر ہیں، موجود ہیں، لہذا ان کی بات کو مان لیا جائے گا، اگرچہ ان کی شہادت معتبر نہیں ہوگی۔ یعنی اگر اندھا شہادت دے معاملات وغیرہ میں تو اس کی شہادت معتبر نہیں، محدود فی القذف کی نہیں، عورت کی نہیں، غلام کی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کیونکہ اس میں تمیز کی حاجت ہوتی ہے، اور تمیز اندھے میں معدوم ہے، کیا تمیز معدوم ہے، اس لیے یہ نہیں ہوگا۔ اور جو ولایت کا حصول ہوتا ہے رقیت کی بنیاد پر وہ بھی نہیں ہے، وہ معدوم ہے رقیت کی بنیاد پر ولایت، کیونکہ وہ تو خود اپنا ولی نہیں، تو غیر پر ولایت کیسا حاصل ہوگی؟ اور ایسے ہی یہ ولایت مؤنث میں قاصر ہے، اور محدود فی القذف میں یہ ہے کہ اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، فرماتے ہیں اگرچہ معاملات وغیرہ میں ان کی شہادت معتبر نہیں ہے، لیکن روایت حدیث میں ان کی روایت معتبر ہوگی۔ وَأَمَّا الْأَعْمَى، رہے اندھے، وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ، اور محدود فی القذف، عورت اور غلام، فَتُقْبَلُ رِوَایَتُهُمْ، تو ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا حدیث میں، لِوُجُودِ الشَّرَائِطِ، شرائط کے پائے جانے کی بنیاد پر، وَإِن لَّمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ، اگرچہ ان کی شہادت کو معاملات میں قبول نہیں کیا جائے گا، ہَكَذَا قِيلَ، اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک مصنف نور الانوار نے تقسیم اول کو بیان فرما دیا۔ سنت کی جو تقسیم اول تھی کہ اتصال کی کیفیت کے بارے میں، اس کو تفصیل سے بیان کیا، اس کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں ان کو بھی بیان فرما دیا۔ اب آگے تقسیم ثانی کا ذکر کریں گے جو کہ انقطاع کے بارے میں ہے۔